ایسے تھے جنہوں نے حکمرانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو عوام کے لیے قوم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایک موقع ایسا آ گیا کہ میرا خلیفہ یہ سوچتا ہے کہ عمر کے ڈر سے، عمر کے خوف سے لوگ اس کے پاس مقدمے لانے سے ڈرتے ہوں گے، کوئی آ کر کے پوچھتا نہیں ہے مجھ سے کوئی بات، ہر آدمی سہما ہوا رہتا ہے میری طاقت کے سامنے، لہذا میں ایک کام کروں، جب ساری کائنات سو جائے، ساری آبادی سو جائے، سارے لوگ سو جائے، میں نکلوں اور پھر لوگوں کے پاس جا کر محلے آبادی میں سنوں تو صحیح کہ لوگ میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میرا حکمران رات کے اندھیرے میں، آج کے جیسی لائٹنگ نہیں تھی دوست، چراغوں اور مشالوں کا دور تھا، لوگ شام میں سوتے ہوئے وہ بھی گل کر دیا کرتے تھے، اتنی مفلسی اور غریبی تھی کہ لوگ چراغ جلاتے بھی نہیں تھے رات تمام۔ میرا خلیفہ حکمران نکلتا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہوا، ایک گلی سے راستے سے جا رہا ہے میرا حکمران، میرا خلیفہ جا رہا ہے، اچانک ایک عورت کے گھر پر نظر پڑتی ہے، وہ عورت اپنے 3-4 معصوم بچوں کو لیے بیٹھی ہے، بچے اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں امی جان بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا نکالو، کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا نکالو، کھانا کھانا ہے۔ عمر بن خطاب اپنے گھوڑے پہ سے اترا اور خاموش دیوار کے سائے میں بات کو سنتا رہا، ماں اپنے بچوں کو بہلاتی رہی، چولہا جل رہا ہے، چولہے پر برتن رکھا ہوا ہے، وہ ماں کہتی ہے کچھ دیر اور رک جاؤ، کھانا پک رہا ہے، ابھی کچھ دیر میں کھلا دوں گی۔ بچے بلک بلک کر نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، ماں اس برتن کو چولہے سے اتارتی ہے اور بازو رکھتی ہے۔ عمر بن خطاب داخل آ لیتا ہے اور پوچھتا ہے ماں اپنے بیٹوں کو کھلاتی کیوں نہیں؟ ماں کہتی ہے کیا کروں، پہچانتی نہیں عمر بن خطاب کو، خلیفہ کون ہے جانتی نہیں، کہتی ہے میرے بھائی کیا کروں کہ میرے گھر میں آج کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے خالی برتن کو چولہے پر چڑھا دیا، بچوں کو سمجھاتی رہی، بہلاتی رہی، بچے بھوک سے بلک بلک کر سو گئے، میں بھی ابھی سونے والی تھی، آپ یہاں پر داخلہ لیا۔ میرے حکمران نے کہا رک جاؤ بہن، آپ کا بھائی ابھی آتا ہے۔ واپس آئے، بیت المال میں دیکھا، چاول کا تھیلا اٹھایا، آٹے کا تھیلا اٹھایا اور ساتھ میں غلام اسلم تھا، وہ منظر دیکھ رہا ہے، میرا خلیفہ، میرا حکمران جس کی توتی افریقہ اور امریکہ تک لہرا رہے پرچم پر تھی، سارا کا سارا ایران جس کے قدموں میں آ گیا تھا، وہ بڑا حکمران کہتا ہے میرے کاندھے پر ہے اسلم، یہ چاول کی بوری یا آٹے کی بوری اٹھا دو۔ غلام کہتا ہے آپ تو آقا ہیں، آپ حکمران ہیں، میں غلام ہوں، آپ نے کاندھوں پر کیسے چڑھا دوں، میں تو یہ بوری اپنے کاندھوں پر ڈال لوں گا۔ عمر بن خطاب میرا حکمران کہتا ہے کہ ہائے ہائے اسلم، تو سمجھ نہیں سکا میری بات کو، وہ عورت میری خلافت میں 3-4 دن اور پتہ نہیں کئی دن سے بھوکی مر رہی ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مجھ سے سوال کر لے گا تو عمر بن خطاب کا کیا حال ہوگا، تو ذرا سوچ تو صحیح۔ اور کل کا بوجھ قیامت کے میدان کا، میرا بوجھ میں اٹھانے والا ہوں، تو میرا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج وہ بوجھ کو میں اپنے کاندھے پر اٹھا لوں۔ کاندھے پہ ٹھیلوں کو ڈال لیا، کل گھوڑے پر جا رہا تھا میرا خلیفہ، ابھی پیدل جا رہا ہے مکے کی گلیوں سے، کاندھے پر وزن ڈال لیا ہوا، جلدی جلدی قدموں کو ڈالتا ہے اور بہن کے پاس آ کر کہتا ہے بہن یہ لو، اگر کچھ کم ہے تو اور کہہ دینا، آپ کا بھائی اور لانے کے لیے تیار ہے۔ بہن نے سوال کیا میرے بھائی اتنی رات کو سارے لوگ سو رہے ہیں، تم کون ہو جو ہماری داد رسی کے لیے آ گئے؟ میرا حکمران کہتا ہے میں ہی تو وہ عمر بن خطاب خلیفہ ہوں۔ بہن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی ہے اللہ میرے اس بھائی کی عمر میں اور ترقی دینا اور اس کے تخمے میں اضافہ کر دینا۔ ذرا غور کرو، کیا آج کا کوئی حکمران ہے؟ کسی کو بستی کا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ میرے گھر کا کچرا بھی تم اٹھا کر لے جاؤ، وہ تو کہتا ہے مجھے تم سلام نہیں کرے دیکھ لوں گا، میرے گھر کے سامنے سے تن کے جا رہے تھے چھوڑوں گا نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، کیا بنا لیا دستور یارو، وہ کیسے حکمران تھے اور یہ کیسے حکمران ہے۔